یہ کہانی ایک نبی کی ہے جس کو اللہ نے حسن و جمال، صبر و استقامت اور عظمت و حکمت سے نوازا تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی، جسے قرآن نے بھی احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کہانی کی طرف، مگر اس سے پہلے ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہے۔ ناظرین گرامی، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یوسف علیہ السلام اور کوے کا واقعہ ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک کوے میں پھینکا تھا، پھر ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور اس کو اپنے ساتھ مصر لے گیا اور وہاں پر ایک غلام بن کر تھوڑی ہی قیمت پر بیچ دیا۔ جس شخص نے اس کو خریدا تھا وہ مصر کا بادشاہ تھا، جس کو عزیز مصر بھی کہتے ہیں۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو پال لو، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ ناظرین، جب یوسف علیہ السلام جوان ہوا تو ان کی خوبصورتی اور عقل مندی اور بڑھ گئی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان پر دل ہار بیٹھی اور اس کو ان کی نفس کی جانب پسلانے لگی۔ اسی چکر میں آخر ایک دن انہوں نے گھر کے سارے دروازے بند کیے۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی اور فوراً دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی۔ زلیخا نے پیچھے سے ان کی قمیص پکڑ لی، جس سے یوسف علیہ السلام کی قمیص پھٹ گئی۔ اسی دوران عزیز مصر یعنی زلیخا کی شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے جب اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ یہ الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگانا چاہتا تھا اور اپنے شوہر سے کہنے لگا کہ نعوذ باللہ، یوسف علیہ السلام تمہارے بیوی سے بدتمیزی کرنا چاہتا ہے، اس کو اس حرکت کی سزا لازمی دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، یہ عورت مجھے پسلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر خدا نے مجھے اس سے بچایا۔ آخر یہ معاملہ ایک قاضی کے پاس جا پہنچا۔ قاضی نے یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیے۔ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک ننھے اور معصوم بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچہ وہاں موجود تھا، یہ سچی گواہی دے سکتا ہے۔ اس ننھے بچے نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام مجرم ہے، اگر پیچھے سے پٹی ہوئی ہے تو زلیخا مجرم ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اس بات کو جانے دو اور زلیخا کو کہا کہ یوسف علیہ السلام سے معافی مانگو، اصل میں تم ہی قصوروار ہو۔ ناظرین، اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی۔ مصر کی عورتیں آپس میں باتیں کرتے تھے کہ زلیخا اپنی غلام سے پیار کرتی ہے۔ جب زلیخا کو اس کا پتہ چلا تو اسے اپنی بدنامی کا خیال آ گیا اور اس نے ایک ترکیب سوچی۔ وہ ترکیب یہ تھی کہ اس نے مصر کی سارے عورتوں کے لیے ایک دعوت کی۔ جب ساری عورتیں دعوت کے لیے حاضر ہوئے تو زلیخا نے ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پل دے دیا اور پھر یوسف علیہ السلام کو وہاں لے کر آئی۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے چھریوں سے پل کو کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دی اور کہنے لگے یہ تو انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ آگے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا یہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔